اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 نومبر 2016 ہے۔ دنیا گواہ رہے کہ میں نے میسیجز ساری دنیا کو دیے ہیں، ساری دنیا کو عام خاص دعوت دی ہے، تحقیق کی، دعوت الرس کے بارے میں، مسیح دجال کے بارے میں، مسیحا کے بارے میں۔ ایسا موقع اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھا۔ کعبہ میں قرآن پاک نازل ہوا، مدینہ میں نازل ہوا، کعبۃ اللہ کے پاس، اور مکہ میں نازل ہوا، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے ٹیلی کمیونیکیشن میڈیا کو عام نہیں کیا تھا۔ اس وقت اسلام قائم ہوا، لیکن آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے اللہ کے وعدوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ صلاحیت دی ہے، انسانوں کو یہ موقع دیا ہے ٹیلی کمیونیکیشن میڈیا کا، جس سے ہم بات پھیلا سکتے ہیں ساری دنیا میں۔ الحمدللہ میں میسیج دے رہا ہوں مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح دجال اول کے خلیفہ مسیح دجال مرزا مسرور احمد، 5ویں خلیفہ مسیح دجال مرزا مسرور احمد کو، اور ان کی جماعت احمدیہ کو، جو کہ فتنے مسیح دجال کا شکار ہے، کہ آپ لوگ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں بھائی، آپ لوگ بنی اسرائیل ہو، آپ لوگ من سلوا کھانے والے لوگ ہو، آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا سے جمع کیا ہے، لیکن آپ لوگوں نے انکار کیا تھا ایک زمانے پہلے، 2000 سال پہلے، اصلی مسیحا کا۔ اسی لیے آپ کو جھوٹے مسیحا کے حوالے اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، لیکن آپ کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، آپ کو سزا بھی دے رہا ہے، آپ کو پاک بھی کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے آپ ہی کے گروپ میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ظاہر ہوئے ہیں، دمشقس کے مشرق علاقے سفید مینارہ کے پاس، مینارۃ المسیح قادیان، 1991 پنجاب میں۔ جبکہ آپ کے خلیفہ مسیح دجال مرزا طاہر احمد، جو سرخ اور موٹے، جو ایک باڈی گارڈ کے ساتھ آئے تھے اینک پہن کر ایروپلین میں، اور اس وقت انڈیا میں تقریباً 30,000 مسلمان، 30 سے 40,000 مسلمان پہلے سے موجود تھے، اور ساری دنیا سے مسلمان جمع ہوئے تھے، جو بنی اسرائیل احمدی تھے، بنی اسرائیلی تھے، یہودی تھے نسل سے، لیکن ایمان سے مسلمان تھے۔ تو وہ لوگ 1991 میں جمع ہوئے، تو 70,000 یہود قبیلے کے لوگ، بنی اسرائیلی لوگ جمع ہوئے تھے 1991 میں، اور اسی وقت عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ شہر حیدرآباد سے وہ پہنچے آپ کے پاس، اور ریڈ روپ میں تھے، اور سرخ نہیں بلکہ ان کے بال بالکل نوجوان پہنچے، گندمی، یعنی 2 زرد چادروں میں لپٹے ہوئے۔ گندم جب جوان ہو جاتا ہے تو 2 زرد چادروں میں لپٹا ہوتا ہے، یعنی پیڈی، گھاس میں لپٹا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے گندم سے مراد عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہے، کیونکہ 2 آدمی سے ٹیک لگا کے خانہ کعبہ کا طواف کرنا، 2 آدمی سے ٹیک لگا، 2 آدمی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے عیسیٰ مسیح کا ظاہر ہونا 2 فرشتوں کے ساتھ، وہ 2 باتیں ایک ہی ہیں، مطلب یہ ہے کہ 2 شخص کے ساتھ۔ تو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے انٹیلیجنس دیا ہے، آپ لوگ جان گئے ہیں کہ عیسیٰ مسیح ہی کا دوبارہ آنا مہدی علیہ السلام کے روپ میں ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ لوگ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا 1900 سال پہلے، اب ان کا وہی جسم کے ساتھ آنا ہی نہیں تھا۔ تو پھر آپ لوگ یہ سمجھ گئے کہ ان کی جگہ دوسرا شخص آنا تھا، بالکل بات صحیح ہے، لیکن عیسیٰ مسیح کی روح ہی دوبارہ جنم لینے والی تھی مہدی علیہ السلام کے روپ میں، جو یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ تو آپ لوگ یہ سمجھ گئے تھے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، بلکہ وہ نہیں ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ میسیج دے رہا ہوں، اللہ کے بندو، آپ لوگ عیسیٰ مسیح کے چاہنے والے لوگ ہیں، مہدی علیہ السلام کے چاہنے والے لوگ ہیں، اور اپنی غلطیوں کو درست کر لیجئے۔ دابۃ الارض جس کا ذکر آیا ہے قرآن پاک میں، احادیث میں، 100% پیکاک کی شکل میں ظاہر ہوا ہے، قرآن سے، حدیث سے، جس کے ویڈیوز آپ نیٹ پر دیکھ لیجئے۔ مہدی پیکاک میریکل ماریں گے آپ youtube.com میں جا کے تو آپ کو نظر آ جائے گا، MAHDI، مہدی اسپیس پیکاک اسپیس میریکل۔ آپ دیکھ لیجئے ویڈیوز اپنے آنکھوں سے، ہر طرف دیکھ سکیں گے۔ لہٰذا آپ لوگوں کو اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ آپ لوگ ایک جھوٹے مسیح کو فالو کر رہے ہیں، جھوٹے مسیح یعنی مسیح دجال کو، اور اس کے خلیفہ مسیح دجال کو، فرعون جیسی قوم۔ تو آپ لوگوں کو یہ میسیج دیا جا رہا ہے، یہ میسیج ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کی بیعت کے لیے،
عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کہاں ہیں آپ لوگ پہچانتے ہیں. جیسا اپنے بچوں کو اپنے لڑکوں کو پہچانتے ہیں بنی اسرائیل، ویسا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو جماعت احمدیہ پہچانتی ہے، کیونکہ انہی کے بیچ میں ظہور ہوا ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا. جب ان کا تیسرا خلیفہ کا انتقال ہو گیا، سب حاکم کے بیٹے تھے، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے تھے، مرزا محمود بشیر، مرزا ناصر اور مرزا طاہر. اس کے بعد اختلاف شروع ہو گیا ہے، اور آپ ہی کے بنائے ہوئے سفید مینارہ پہ مسیحا کا مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے 1991 میں 100 سالانہ جلسہ، یاد رکھیے. تو پھر کہاں ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام؟ آپ لوگوں کو ڈھونڈ کے بتانا ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے، کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں اس وقت. اللہ اکبر. تو اپنے آپ کو کیا درست کرنا نہیں چاہیں گے؟ فرعون نے کہا تھا، قرآن میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، فرعون کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں. کون کہتا ہے؟ فرعون کہتا ہے. کون سا فرعون؟ فرعون کئی ہوئے، لیکن وہ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کے وقت موجود تھا، کہتا ہے کہ اس سے پہلے میں حکم دیتا تم ایمان لے کے آئے میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا. تو آج آپ کو موقع دیا جا رہا ہے، مسٹر فرعون، مسیح دجال، پریزنٹ مسیح دجال، پریزنٹ فرعون، مرزا مسرور احمد، کہ آپ اپنی قوم کو حکم دیجیے اور اپنے آپ کو حکم دیجیے اللہ کے واسطے کہ اصلی عیسیٰ مسیح کی بیعت کر لیں اور ساتھ ہو جائیں، اور مسیح دجال آپ لوگ ہیں یہ قبول کریں. کیونکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے دعوت الارض کا معجزہ، مہدی پیکاک میریکل مار کر دیکھیے کہ دعوت الارض پیکاک اینجل ثابت ہوا ہے 100%، قرآن سے 100%، حدیث سے 100%، قرآن کے نیومرک کوڈ سے 100%، وقت کے ساتھ بہار الانوار کتاب سے ثابت ہوا ہے، سارے حدیثوں سے ثابت ہوا ہے. وہ پلیگ کے کیڑے نہیں ہیں دعوت الارض. آپ نے صرف ایک ہی حدیث بیان کی، وہ کاٹے گا وہ کاٹے گا. ارے بھائی، دعوت الارض کو نہیں ماننے والے کو بھی تکلیف ہوگی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ ایک پوائنٹ کو لے کر نہیں، یہاں پر 100% ہے میرے پاس ثبوت، اور آپ کے پاس 1% بھی نہیں ہے پراپر. تو پھر آپ جھوٹ کو کیوں مانتے؟ اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنا ہوگا. اللہ نے حکم دیا تھا آپ کو مسیح دجال سے بچنے کا، مسیح دجال کی پیروی نہ کرنے کا، اور حکم دیا تھا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا. تو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، وہ مسیح دجال نہیں ہے. آپ اگر مسیح دجال کو فالو کرتے ہیں جماعت احمدیہ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو وہی پیش کر رہے ہیں اسلام، آخر ہم بھی تو اسلام ہی فالو کر رہے ہیں. اگر عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کوئی دوسرے شخص آ گئے ہیں، وہ ہیں، تو وہ کیا پیش کریں گے؟ وہ تو اسلام ہی پیش کریں گے نا. وہ تو اسلام ہم ہی فالو کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگ دشمن بن کے اسلام فالو کر رہے ہو اللہ اس کے رسول کے. اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کی پیروی کرنے کا، اطیع اللہ اطیع الرسول. اللہ نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ آپ مسیح دجال بہروپ یا جھوٹے مسیح کی پیروی کریں. اگر آپ جھوٹے مسیح کی پیروی کرتے ہیں اور اصلی مسیح کا انکار کرتے ہیں، تو گویا آپ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے وعدوں کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی حقیقت کا انکار کر رہے ہیں. لہٰذا آپ دشمن ہیں، آپ چیٹر. دیکھیے، چور کے ساتھ جو چوری کرے یا اس کا ساتھی دے وہ بھی چور. تو آپ مسیح دجال کے ساتھ ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم مسیح کو فالو کریں، ہم اسلام پیش کر رہے ہیں، لیکن آپ اسی اسلام کی آڑ میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے خلاف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے خلاف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اصلی مسیح کے سے لڑائی کر رہے ہیں، اصلی مسیح کے خلاف جا رہے ہیں. لہٰذا آپ کافر ہو جاتے ہیں. کافر ہی نہیں بلکہ مرتد منافق بھی ہوتے ہیں، اور بہت بڑا گناہ عظیم ہے یہ. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے کہ مسیح دجال کس کو کہتے ہیں. وہ مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفاؤں کو کہتے ہیں، جس کے فتنے میں آپ پھنس گئے. آپ بولیں گے کہ ہماری جماعت اتنی ترقی کیوں کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے اتنی ترقی؟ یہ اللہ کا وعدہ تھا بھائی. اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو جنت دے دے گا. مسیح دجال دنیا کے کونے کونے میں جائے گا، لیکن مکہ مدینہ نہیں جائے گا، کیونکہ اس کے سر پر کافر کا فتویٰ ہوگا. آپ بولیں گے مرزا محمود بشیر، چپ، بہت آوازیں کر رہے تھے یہ چڑیاں. میں نے آواز کی چپ ہو جا، تو اللہ کے حکم سے چپ ہو گئے. الحمدللہ. اللہ کے کام کرتے وقت ڈسٹرب مت کرو. اللہ اکبر. وہاں سے آ رہی تھی آواز، جھاڑوں پر بیٹھ کر ڈسٹرب کر رہے تھے چڑیاں. تو آپ کہیں گے کہ نہیں ہم اللہ کے مسیح کو مانتے ہیں. ارے بھائی، کب تک آپ مسیح دجال کو مسیح بناؤ گے؟ کب تک آپ یہ ظلم کرو گے؟ جب تک کرنا تھا، جب تک اصلی مسیحا نہیں آ گئے. اصلی مسیحا آ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی جماعت احمدیہ کو پسند فرمایا. آپ ہی کے بیچ میں بنی اسرائیل ہیں آپ لوگ، آپ ہی کے بیچ میں اصلی مسیحا کو دیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے دنیا جہان میں وہ چیزیں نہیں دی جتنی چیزیں ہم نے بنی اسرائیل کو دی تھی.
تو آج عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو دنیا جہاں کو نہیں ملا، وہ ملا ہے جماعت احمدیہ کو، مسیح دجال کو ملا ہے، بنی اسرائیل کے گروپ کو ملا ہے 91 میں ان کا ظہور ہونا۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی برکت ہے آپ کے لیے۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے، اپنے آپ کو درست کر لینا ہے۔ آپ لوگ بڑے انٹیلیجنٹ ہو، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند فرمایا ہے ساری دنیا میں، اب آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون سے کہ کیا میں تم کو پاک کر دوں اللہ کے واسطے؟ تو آج آپ کو پاکی کی دعوت دی جاتی ہے۔ اور آپ کے خود مرزا غلام احمد قادیانی کو جو کشف ہوا تھا اصلی مسیح آنے کے بارے میں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے رچنا رچی مسیح دجال کی، جھوٹے مسیحا کی، پھر اللہ ہی پاک کرے گا۔ انجیل میں بائبل میں آتا ہے کہ اللہ ہی سزا دیتا ہے، اللہ ہی پاک کرتا ہے، اللہ ہی معاف کرے گا۔ تو اللہ ہی تکلیف دے رہا ہے، اللہ ہی سمجھا رہا ہے آپ کو۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل، ساری دنیا کے بنی اسرائیل جماعت احمدیہ میں جمع ہوئے ہیں۔ تو آج کے فرعون مرزا مسرور احمد صاحب، آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ اصلی مسیح علیہ السلام کون ہے، کہاں ہے، آپ کی جماعت کے خاص لوگ جانتے ہیں، ان کی بیعت کریے، ان کے ساتھ ہو جائیے، اور یہ آپ کے لیے رحمت ہے، برکت ہے۔ ساری دنیا میں 6 کروڑ احمدی قادیانی یا 12 کروڑ احمدی قادیانی یا 2 کروڑ احمدی قادیانی مسیح دجال کو فالو کرتے ہوئے کب تک آپ یہ لنگڑی جماعت کو، اندھی جماعت کو لے کر آگے بڑھیں گے؟ جہنم میں نہیں جا سکتے۔ آپ کیا نہیں چاہتے کہ ساری دنیا میں 150 کروڑ احمدی ہو جائیں، 150 کروڑ مسلمان ہو جائیں، سچے مسلمان؟ 150 کروڑ، 200 کروڑ، 300 کروڑ، جتنے بچ جائیں وہ سب کے سب اہل کتاب اسلام قبول کر لیں۔ کیا آپ یہ نہیں چاہتے؟ کیا آپ کو دولت چاہیے؟ تو مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے دولت آپ رکھ لیجئے، مجھے کھانے پینے کے لیے جو اللہ دیتا ہے کافی ہے، میرے بچوں کو جو دیتا ہے کافی ہے۔ میں دولت کا شوقین نہیں ہوں، ضرورت ہے مجھے اللہ کے کام کرنے کے لیے دولت، سہولتیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے کافی سہولتیں رکھی ہیں اس دنیا میں الحمدللہ۔ تو میں دولت کا، پیسے کا لالچی نہیں میرے بھائی، سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ دولت لے لو، ہونا ہے تو، لیکن حق کی بیان کرو، حق بیان کرو کہ آپ مسیح دجال ہو آج کے، اور آپ کی جماعت مسیح دجال کا فتنہ ہے عظیم۔ یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ آپ بولو اللہ کے راستے میں ذلیل ہو تاکہ آپ عزت پاؤ، اللہ کے راستے میں ذلالت حاصل کرو تاکہ عزت پاؤ۔ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو بھی ذلیل ہونا پڑا دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے عزت کی، اللہ کے فرشتوں کے پاس عزت ہے۔ ذلیل کرنے والے کون؟ منافقین ہیں، کفار ہیں، منافقین مرتد ہیں، لیکن آپ لوگ خود ذلیل ہوئے ہیں مسیح دجال کو فالو کر کر، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل کیا ہے دنیا میں۔ اب آپ کو عزت بخشنا چاہتا ہے، عزت دینا چاہتا ہے، تو کیوں نہیں لینا چاہتے؟ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اب آپ لوگ عزت والے ہو جاؤ اور کہو حق سے کہ ہاں قرآن حدیث سے ثابت ہوا ہے کہ مرزا غلام احمد اور جماعت احمدیہ اور مسیح اور خلیفہ مسیح دجال ہیں۔ ثابت ہو چکا ہے کہ اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کون ہے۔ ثابت ہو چکا ہے کہ دعوت الرس پیکاک مور ظاہر ہوا ہے، طاؤس۔ ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ اور قرآن سچا ہے، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ یہ ثابت ہو چکا کہ نیگیٹو رول سے ثابت ہو چکا مسیح دجال کے شیطان کا وجود ہے، پھر اللہ کا وجود بھی ہے، ثابت ہو چکا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے اصلی ظہور سے۔ کہو اے جماعت احمدیہ، اے فرعون جیسی جماعت، لیکن بہت بڑا فرعون ہے آج کا آپ، آج کے بہت بڑے فرعون ہیں آپ، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی خلفاء ہے، ان کے خلفاء ہیں، اور آپ لوگ جو ہے توبہ کرو اور پاک ہو جاؤ اور غلبِ اسلام میں مدد کرو اصلی عیسیٰ مسیح کے ساتھ ہو کر، تو آپ کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے گا، آپ کو انعام دینا چاہتا ہے۔ دیکھو معجزہ، یہ معجزہ پیش ہے دعوت الارض کا، مہدی پیکاک میراکل youtube.com پہ جا کے دیکھو۔ یہ میسیج آپ لوگوں سے گزارش ہے، احمدیو، اے بنی اسرائیلیو، اے مسیح دجال کے فالوورز، آپ لوگ سارے لوگوں میں جماعت احمدیہ کے ہر آدمی کو یہ بتاؤ ویڈیوز، اور سارے جہاں میں بات کو پھیلا دو، پاکستان میں پھیلا دو، انڈونیشیا میں پھیلا دو، ہر جگہ پھیلا دو کہ مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی آ گیا ہے اور اس کا خلیفہ مسیح دجال ہے، اور اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آ گئے ہیں، اللہ کے وعدے پورے ہوئے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے یہ؟ کب تک اندھے بنے رہیں گے؟ اللہ پاک کرنا چاہتا ہے، آپ کا اندھا پن اللہ ہٹانا چاہتا ہے، لہٰذا اپنے غلطیاں درست کر لو، اور سب سے بڑی غلطی آپ مسیح دجال کو فالو نہیں، اصلی مسیح کو فالو کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے
کلین کرنا ہے. ری انکارنیشن کا ذکر موجود تھا حدیث میں قرآن میں, لیکن آپ لوگ سمجھ نہیں سکے تھے. عیسیٰ ابن مریم روح اللہ دوبارہ جو نبی اللہ ہیں دوبارہ جنم لیے ہیں مہدی علیہ السلام بن کر, لیکن وہ اس بار نبی اللہ نہیں ہے. گویا کہ حدیث میں آیا کہ عیسیٰ ابن مریم جو نبی اللہ ہے آئیں گے لیکن نبی بن کر نہیں آئیں گے, کیونکہ امت میں پیدا ہوں گے نا تو مہدی بن کر, تو اللہ کے رسول بن کے آئیں گے, یعنی بھیجے گئے آئیں گے, لیکن نبی نہیں ہوں گے کیونکہ نبوت ختم ہو گئی. میری بات سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ اکبر. اپنے غلطیوں کو درست کر لو اور اصلی مسیح مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہو جاؤ. آپ لوگوں نے ساری جہاں میں اسلام کے خاطر کیا کیا نہیں کیا. آپ لوگوں نے قربانیاں دی, سب کچھ کی, جان و مال لگایا. مرزا غلام احمد قادری نے, جماعت احمدیہ نے اور پورے خلفاؤں نے, اور ساری جہاں میں آپ لوگ لے کر گئے, لیکن اندھیرا بھی لے کر گئے, ساتھ میں جھوٹ اور فریب بھی لے کر گئے. اسلام, سچے اسلام کے بینر میں آپ نے جھوٹ فریب پھیلایا ہے. آپ جہاں جہاں پہنچ گئے وہاں پر اب روشنی بھی جائے گی. جہاں جہاں اندھیرا آپ نے لگا دیا ہے 209 ممالک میں, کنٹریز میں, ٹیریٹریز میں, وہاں پر اب روشنی بھی جائے گی. یعنی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام پہنچ گئے ہیں الحمدللہ ساری دنیا میں. تو لہٰذا جہاں جہاں جھوٹ جائے گا وہاں وہاں سچ جائے گا. جہاں جہاں اندھیرا جائے گا, جہاں جہاں مسیح دجال جائے گا وہاں وہاں مسیح آ جائے گا, اور مسیح اپنے ہی علاقے سے بیٹھ کر سارے جہاں میں پہنچے گا. یہ لکھا ہوا تھا, یہ ہوا الحمدللہ. آپ بولتے ہیں کہ 1313ویں ہجری میں آنا تھا. نہیں, کتاب سے ثابت ہے. 2012 کا ٹائم ہے, 1973 24 مارچ کا ذکر ہے. ساری کتابوں سے ثابت ہو چکا ہے, ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ, پلیس آف برتھ کے ساتھ, علاقے کے ساتھ, حالات کے ساتھ. دیکھو مسیح دجال مرزا مسرور احمد, آپ کو دعوت دے رہا ہوں میں پاک ہونے کی, آپ کی جماعت کو دعوت دے رہا ہوں. آپ لوگوں نے جو مال دولتیں جو جمع کی ہے, یہ اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا حق ہے. ان کے نام سے آپ نے جمع کی ہے, ان کے خاطر آپ نے جمع کی ہے. اب ان کے غلام ہونے کے خاطر ان کو سونپ دو تاکہ وہ اللہ کا کام کریں, اللہ ہی کا کام کریں گے. وہ پوری آپ کی دولتیں کھا نہیں جائیں گے, وہ سب کچھ لے نہیں لیں گے, لیکن وہ اللہ ہی کے کام میں لگائیں گے. وہ سہولتیں سارے ان کو فراہم کرو اللہ کے واسطے. توبہ کرو اور پاک ہو جاؤ. مرزا غلام احمد قادیانی کے مسیح دجال اول کے 5ویں خلیفہ مسیح دجال مرزا مسرور احمد اور جماعت احمدیہ کو میری دعوت ہے. قبول کرو اس دعوت کو, اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ذلیل ہو کر آپ نے اللہ کی عزت بڑھائی ہے, اس کو عام کرو. اب جب جان گئے کہ اللہ نے ذلیل کیا, اللہ عزت دینے والا ہے, تو خوشی سے قبول کرو اور اللہ تعالیٰ کے واسطے کہو کہ آپ مسیح دجال ہیں, آپ کے گروپ مسیح دجال ہے. قرآن حدیث سے ثابت ہوا ہے, میرے بولنے سے نہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یاد رکھو, اللہ تعالیٰ کے وعدے غلط نہیں ہوتے. اللہ وعدہ سچا کیا, سچا ہو گیا. آپ کتنوں کو بیوقوف کب تک بنا سکیں گے؟ نہیں بنا پائیں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دعوت الارض کا معجزہ دیکھو, اور دیکھ لو کیا دعوت الارض پیکاک ظاہر نہیں ہوا؟ کیا آپ اتنے بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہوئے بھی اتنی بڑی بیوقوفی کرو گے کہ آپ پھر کہو گے کہ چوہے کے جراثیم دعوت الارض ہیں؟ وہ دعوت الارض وہ نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے, جو وعدہ تھا قرب قیامت کا. آپ پورے میرے ویڈیوز دیکھیں, پورے ویڈیوز دیکھیں, سارے ثبوت دیکھیں, دعوت الارض کے معجزے دیکھیں آپ اور آپ کی جماعت. کیا آپ یہ بھی کہنا چاہتے ہو کہ عیسائی حضرت مسیح دجال ہیں, اینٹی کرائسٹ 666 ہیں؟ تو آپ کتنی بڑی بیوقوفی کرنا چاہتے ہو, جبکہ ان کو خود مسیح دجال کا انتظار تھا, اینٹی کرائسٹ 666 کا, جو کہ آپ اور آپ کی جماعت احمدیہ ہے پوری. آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کانا دجال کا گدھا آپ جو ہے ٹرین کو ریلوے انجن یعنی کوئلے کے انجن کو آپ نے قرار دیا, جبکہ وہ نہیں ہے. آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. ہر ایروپلین کو دجال کا گدھا دیکھو عیسائی حضرات ہے, لہٰذا علماء دین دجال ہے, مسیح دجال ہے. مسیح دجال کے لفظ آپ کیوں نہیں پڑھاتے اپنے لوگوں کو؟ آپ پورے قرآن حدیث کو کب تک آئی واش کریں گے؟ آپ بیوقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو. مسیح دجال کا سفید گدھا جو ہے اس وقت ہے 91 میں, جب وہ آئے گا مخصوص وہ یوز کرے گا, اس لیے مسیح دجال کا گدھا مشہور ہے. لیکن مسیح دجال کے گدھا کا مطلب یہ نہیں کہ سارے عیسائیوں نے جہاز نکالا تو وہ مسیح دجال کا گدھا ہو گیا. تو عیسائی حضرت مسیح دجال نہیں ہے, آپ کو معلوم ہے. مسیح دجال بولو, پورا لفظ حدیث میں مسیح دجال آیا ہے. صرف دجال دجال مت کرو. آخر کب تک یہ کرو گے ظلم؟ اب توبہ کر لو. دیکھو میں نے اللہ تعالیٰ کا معجزہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے دعوت الارض کا. آپ لوگ دیکھو اپنی آنکھوں سے, قرآن حدیث سے کمپیئر کرو. اللہ اکبر.
اچھا یہ خاموش نہیں ہوگی. اچھا